معزز سامعین، آج کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کو سن کر آپ یہ جان سکیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا کیسے جنت میں ایک آزاد زندگی گزار رہے تھے، اور پھر کیا وجہ پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر دنیا کی ایک کٹھن اور مشکل زندگی کی طرف بھیج دیا تھا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے اس دنیا میں زندگی بسر کی اور کیسے اپنے آپ کو خونخوار درندوں سے بچایا، اور یہ بھی جان سکیں گے کہ دنیا کا سب سے پہلا قتل کس نے کیا اور کس وجہ سے کیا تھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آسمانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بتایا کہ اس نے زمین پر ایک نائب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو نسل در نسل وہاں رہے گا۔ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اعلان سے زیادہ خوش نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زمین پر پہلے سے موجود جنات نے زمین کو بگاڑ دیا تھا اور بہت خون ریزی کی تھی، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک لگاتار حکومت کروں گا، انہوں نے کہا کیا تو اس پر ایک ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جو اس میں فساد برپا کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو زمین کے مختلف حصوں سے جمع کی گئی مٹھی بھر مٹی سے اسے اپنی تصویر میں بنایا۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ پہلے انسان کی تخلیق کے لیے مختلف قسم کی مٹی استعمال کی گئی تھی، اسی لیے بنی آدم علیہ السلام اپنی رنگت اور دیگر جسمانی خصوصیات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 میٹر کی بلندی پر پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا کیا تھا۔ پہلا آدمی 40 سال تک محض مٹی کا پیکر رہا۔ جب بھی فرشتے اس شکل کے پاس سے ہو کر گزرے تو وہ خوف سے مغلوب ہو گئے۔ ابلیس نئی تخلیق سے سب سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ جب آخرکار پہلے انسان میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ جب روح اس تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور کہا الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، اے آدم، اللہ تم پر رحم کرے۔ جیسا کہ حکم دیا گیا تھا، فرشتے اللہ کی مخلوق کے احترام میں سجدے میں گر پڑے، تاہم ابلیس ایک جن جو فرشتوں میں سے بھی تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے باز رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سجدے میں دوسروں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے؟ اس نے تکبر سے جواب دیا، میرے بس میں نہیں کہ میں کسی ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹھی بھر کالی مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ بنی نوع انسان سے کہیں اعلیٰ تخلیق ہے جسے محض مٹی سے بنایا گیا جبکہ اسے آگ سے بنایا گیا ہے۔ ابلیس کے جواب سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور کہا، تو نکل جا، تم واقعی لعنتی ہو۔ ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب، پھر میرے انجام کو ان کے جی اٹھنے کے دن تک مؤخر فرما، مجھے گمراہ کرنے کی اجازت دے، میں ان کو زمین پر ضرور آزماؤں گا اور ان میں سے تیرے برگزیدہ بندوں کے علاوہ سب کو ایک ساتھ گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں قیامت تک مہلت دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید کہا، یہی طریقہ ہے جو مجھ پر لازم ہے، یقیناً میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو تیری پیروی کریں، اور یقیناً جہنم ان سب کا ٹھکانہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک گروہ مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی ایک مجلس میں جانے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کو سلام کہو۔ آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا۔ ایسا کرنے پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب آدم علیہ السلام اپنے خالق کی طرف لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارا سلام ہے اور تمہاری اولاد کا ایک دوسرے کو سلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو جانتے تھے کہ آدم علیہ السلام کو ان کی حقیقی شناخت اور ان کے وجود کے مقاصد کے بارے میں آگاہ کریں اور انہیں تمام چیزوں کا علم عطا کریں جو ایک ایسا تحفہ تھا جو اس سے پہلے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کی نوعیت کو سمجھنے اور ہر مخلوق کو مناسب نام دینے کی طاقت دی تھی۔ اس نے آدم علیہ السلام میں علم سے محبت اور اپنی اولاد کو علم دینے
لینے کی شدت خواہش بھی پیدا کی۔ جب اس کی مخلوق نے وہ سب کچھ سیکھ لیا جو اسے سیکھنے کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچ کہتے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، پاک ہو تم، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، آپ واقعی سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے آدم، انہیں ان کے نام بتا دیں جیسا کہ حکم دیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو حیرت میں ڈال کر ہر چیز کے نام پڑھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی بعید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ آدم علیہ السلام اپنے علم کو بانٹنے کے لیے بے چین تھے، اس لیے وہ فرشتوں سے ان کے ساتھ چیزوں کے طریقہ کار پر گفتگو کرتے۔ تاہم جیسا کہ فرشتوں کا فرض ہے، وہ رب کے حکم پر حاضری دینے میں مصروف تھے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلیوں سے ان کے لیے شریک بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک انسان کو دیکھا جو ان کی طرف دھیمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اس انسان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، ایک عورت۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو تم مجھ میں سکون پا سکتے ہو۔ فرشتے اس نئی مخلوق پر خوفزدہ ہوئے تو انہوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، ہوا۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ وہ زندہ چیز سے پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جنت میں مکمل آزادی کی زندگی گزاری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنت کی سیر کرنے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے خبردار کیا، اگر ایسا کیا تو وہ کافر تصور کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ صاف پانی کی طرح صاف تھا کہ مخصوص درخت سے کھانا حد سے باہر تھا، لیکن بہت پہلے، جیسا کہ انسانی فطرت ہے، آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول گئے، ان کی قوت ارادی کمزور پڑ گئی اور ان کا ذہن بدل گیا۔ یہ ابلیس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دکھانے کا موقع تھا کہ انسان آخرکار کمزور ہے، اور وہ ابلیس اعلیٰ ہستی تھی۔ وہ انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے بھٹکانے کے ایک مشن میں پرعزم تھا۔ اس نے اپنے مشن کا آغاز محض سرگوشیوں سے کیا، جس کے ذریعے اس نے آدم علیہ السلام کے ذہن میں شک کے بیج کو دفن کیا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے پوچھا، کیا میں تمہیں لافانی درخت اور ابدی بادشاہی کی طرف رہنمائی کروں؟ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مجبور کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ممنوع درخت کا پھل کھاتے، حضرت آدم علیہ السلام شرم، اداسی اور درد کے احساس سے ڈوب گئے۔ نافرمانی کے ایک ہی عمل سے آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو اپنی نافرمانی کا علم ہو گیا، اور وہ اپنے آپ کو ڈانپنے کے لیے پتے نوچنے لگے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ان کے رب کے سامنے بلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اداس تھے اور جرم میں مبتلا تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ واقعی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی ان دو انسانوں کے لیے اپنی سزا کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام، اماں حوا اور ابلیس کو زمین پر نکال دیا تھا، جہاں اس نے انسانوں کو ابلیس کے ساتھ دشمنی پر مقرر کیا اور فرمایا، ایک دوسرے کے دشمن بن کر اترو، تمہیں زمین پر رہائش اور اپنے مقررہ قیام کا سامان ملے گا، وہیں تم جیو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے تم کو زندہ کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے زمین پر مشکلات کی زندگی گزاری۔ کھانا ان کے پچھلے ٹھکانے جنت کے برعکس آسان نہیں تھا۔ وہ زمین پر اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے سخت محنت کرنے پر مجبور تھے۔ ان پر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کی تلاش کا بوجھ تھا۔ انہیں جنگلی جانوروں سے لڑنے کا چیلنج بھی دیا گیا تھا، جو پیٹ بھر کے کھانے کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ زمین پر آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا تنہا وجود جلد ہی بدل گیا۔ انہیں پہلے جڑواں بچوں کے ساتھ نوازا گیا اور دوسری بار بھی جڑواں بچوں کے ساتھ نوازا گیا جب انہوں نے حابیل اور ان کی بہن کا استقبال کیا۔ بچے جوان صحت مند بالغوں کے طور پر بڑے ہوئے، جبکہ خاندان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کافی نعمتوں کے ساتھ ایک عاجزانہ زندگی کا لطف اٹھایا۔ قابیل نے زمین کاشت کی اور جبکہ حابیل نے مویشی پالے۔ آدم علیہ السلام کا ایک حصہ اور اماں حوا کی زمین پر بے دخلی کا مقصد زمین کو فرض شناس انسانوں سے آباد کرنا تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ جب بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے تو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی کی کہ ہر بیٹے کی شادی دوسرے کے جڑواں بہن سے کر دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ کوئی دوسرا خاندان وجود میں نہیں آیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لایا اور اپنے بچوں کو ہدایت کی کہ وہ ایک دوسرے کی جڑواں بہنوں سے شادی کریں، جبکہ حابیل اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ قابیل زیادہ خوش نہیں تھا، جبکہ حابیل اپنی ذہانت، فرما برداری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کی اطاعت کے لیے اپنی تیاری کے لیے جانا جاتا تھا۔ قابیل متکبر، خود غرض اور اپنے رب کا نافرمان تھا۔ قابیل اس حکم سے خوش نہیں تھا۔ اس کے مطابق حابیل کی جڑواں بہن اس کی اپنی آنکھوں کی طرح خوش نہیں تھی۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، کیونکہ اس نے اپنے والد کی نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک الجھن میں تھے۔ وہ غیر یقینی تھا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر بیٹا اللہ کے نام پر قربانی کرے، اور وہ اس بیٹے پر احسان کرے گا جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ جہاں حابیل نے اپنا بہترین دمبا اللہ کو پیش کیا، قابیل نے اپنی بدترین فصل پیش کی، لہذا فطری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، جبکہ قابیل کی اللہ کے حکم کی نافرمانی، اس کی قربانی میں اس کی بے وفائی نے اس کی درخواست کو رد کر دیا۔ غصے میں آ کر قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے اپنے بھائی سے کہا، اللہ تعالیٰ صرف مخلصین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حابیل اپنے بھائی کی دھمکیوں سے گھبرایا نہیں تھا، لیکن اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس نے اپنے بھائی کو یاد دلایا کہ وہ اللہ کے راستے سے نہ بھٹکے۔ جیسا کہ توقع کی گئی تھی، قابیل نے اپنے بھائی کی تنبیہات پر دھیان نہیں دیا۔ اس نے حابیل کو پتھر سے مارا اور ایک ہی لمحے میں اسے مار ڈالا۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلی موت اور قتل تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا اور حابیل گھر واپس نہ آیا تو حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ جب انہوں نے قابیل سے حابیل کے ٹھکانے کے بارے میں دریافت کیا تو قابیل نے بتایا کہ وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ آدم علیہ السلام کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ ان کا پیارا حابیل اس دنیا میں نہیں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام غم سے نڈال ہو گئے۔ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو یقین نہیں تھا کہ حابیل کی لاش کے ساتھ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہر طرف گھومتا رہا، سوچتا رہا کہ وہ لاش کو اپنے گھر والوں سے کیسے چھپائے۔ میت کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قابیل کو 2 کووں کی موت اور تدفین کا گواہ بنایا۔ قابیل نے دیکھا کہ کوا اپنے پنجوں اور چونچ کا استعمال کرتے ہوئے زمین میں گڑھا کھودتا ہے، لاش کو اس میں دھکیل دیتا ہے اور اسے ریت سے ڈھانپ دیتا ہے۔ قابیل نے اس کی پیروی کی اور اپنے بھائی حابیل کو دفن کیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سخت بیمار تھے۔ اپنے بچوں سے فرمایا، اے میرے بچوں، مجھے جنت کے پھلوں کی بھوک لگ رہی ہے۔ اپنے والد کی فرمائش کو پورا کرنے کے ارادے سے بچے جنت کے پھل لینے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات کچھ فرشتوں سے ہوئی جو اپنے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور تدفین کے لیے لاش کی تیاری کے لیے درکار سامان لے کر گئے تھے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو ہدایت کی کہ وہ جلدی گھر جائیں، کیونکہ ان کے والد جلد ہی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ چنانچہ بچے فرشتوں کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ وہاں پہنچ کر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے جنازے کو تیار کیا، ان کو کفن میں لپیٹ کر ان کی قبر کھود کر اس میں رکھ دیا۔ فرشتوں نے بنی آدم سے کہا، اے بنی آدم، موت کے وقت تمہاری یہ روایت ہے۔ آدم علیہ السلام کے وفات سے پہلے انہوں نے اپنی اولاد کو یہ یقین دلایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نگرانی اور رہنمائی کرتا رہے گا۔ انہوں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی نوع انسان کے لیے رہنما کے طور پر انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کا فریضہ بھی سونپا۔